الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 108۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال انس انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات کثرت کے ساتھ تمہیں حدیثیں بیان کرنے سے روکتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تعمد علی کذبا، جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ گزشتہ روایت بھی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھی، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ان کے خدشات کیا تھے؟ انس رضی اللہ عنہ باوجود اس بات کے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 10 سال کا عرصہ گزارا ہے، 10 سال کوئی عرصہ کم نہیں ہوتا۔ اس 10 سال میں آپ دیکھیں، آپ کے سفر بھی تھے، آپ حضر میں بھی تھے، اسی طرح آپ کی خلوتیں تھیں، آپ کی جلوتیں تھیں، آپ کے اوپر تنگی والے معاملات آتے تھے، اسی طرح آسانی والے معاملات آتے تھے۔ تو گویا ہر قسم کے حالات میں، اور خصوصی طور پر جب پردے کے احکامات نہیں اترے تھے، تب تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بے دریغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چکر لگاتے۔ گویا ہر معاملات سے انس رضی اللہ عنہ واقف تھے، لیکن پھر بھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے اسوہ کو مد نظر رکھ کر انس بن مالک بھی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ بات خدشے میں ڈالتی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کثرت کے ساتھ آپ کو حدیثیں بیان کرتا۔ اسی طرح دوسری روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ ابو داود میں، لولا ان اخشى ان اخطی لحدثتکم باشیاء سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داود کی بجائے یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ خدشہ نہ ہو کہ میں بھول جایا کروں تو پھر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت کے ساتھ بیان کیا کروں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں پتہ کیا لکھتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ تقریباً 7 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو من المکثرین الحفاظ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان میں انس ابن مالک کا نام بھی ہے۔ تو گویا انس رضی اللہ عنہ نے کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان بھی کی ہیں۔ ایک طرف یہ خدشے کا اظہار کریں تو پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس جتنی حدیثیں تھیں ان کا عشیر بھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ گویا کثرت کے ساتھ اسے بیان کی ہیں، لیکن جتنی ان کے پاس تھیں وہ ساری بیان نہیں کی، آدھی بلکہ اس سے بھی کم بیان کی ہیں۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ سمجھنی چاہیے، کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرنے کے حوالے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع بھی کیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان نہ کرو۔ اسی لیے تو بعض شارحین نے کیا لکھا ہے کہ وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے سے یہ ممکن ہے کہ انسان وہ بات بھی بیان کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ لہذا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک اور دیگر صحابہ کرام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے سے بچتے تھے، اور یہ اسوہ یقینی طور پر ہمارے لیے بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ صرف وہ روایت بیان کرتے تھے جو روایت باللفظ ہوتی تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ روایت بالمعنی بھی آپ رضی اللہ عنہ بیان کر لیتے تھے۔ اس کا فرق یہ ہوتا ہے، ایک ہے ہو بہو آپ کے الفاظ، من و عن آپ کے الفاظ نقل کر دینا، اسے کہتے ہیں روایت باللفظ۔ اور روایت بالمعنی کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا۔
تقریباً 3 روایات انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بالمعنی ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. لہذا یہ بات کہنا کہ روایت بالمعنی صحیح نہیں ہے یا انس رضی اللہ عنہ روایت بالمعنی نہیں کرتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن اس کے الگ سے شروط اور اصول اور قواعد ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے اساطین علم جو ہیں ان پر یہ بات مخفی نہیں تھی، لہذا وہ روایت بالمعنی جو ہے وہ بھی بیان کیا کرتے تھے. ایک آخری بات یہ ہے، اس روایت کے اندر من تعمدہ کے الفاظ ہیں. تعمدہ جو ہے یہ عمد سے ہے، جان بوجھ کر کسی چیز کو کرنا. گزشتہ روایات کے اندر یہ پابندی نہیں تھی. گویا گزشتہ روایات میں صرف یہ الفاظ تھے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اس روایت میں من تعمدہ کے الفاظ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا. اب ان دونوں روایات کو ملائیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے ایسا آدمی آپ نے فرما دیا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور مسند احمد کی حدیث آپ سماعت فرما چکے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں یُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ، یا مِنَ النَّارِ کے الفاظ ہیں کہ جہنم میں اس کا گھر تیار کر دیا جاتا ہے. تو گویا یہ جان بوجھ کر کرنے کا گناہ ہے. اور جس آدمی کو پتہ نہیں چلا، یعنی بغیر کسی ارادے کے اس نے ایسی روایت بیان کر دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی، تو یہ بات بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. لہذا یہ بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم ہر بات بیان کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کیا یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر ہے تو اس کو پھر آگے بیان کیا جائے. یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ احادیث تو کثرت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن بیان وہ کر رہے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. ایک اور بات بھی قابل وضاحت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے پھر اتنی زیادہ روایتیں بیان کیوں کی. اس کے مختلف جواب شارحین نے لکھے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا شمار چونکہ بڑے صحابہ کرام میں سے ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 سال کا عرصہ انہوں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو پھر لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ سے کوئی حدیث سنیں. تو لوگوں کا سوال کرنا اور پھر کتمان علم یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، علم کو چھپانا، کیونکہ ابو داؤد کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم فکتمہ، اگر کسی سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ اسے چھپائے نہ آگے بیان کرے. الجمہ اللہ بلجاب من النار یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ایسے آدمی کو جہنم کی جو لگام ہے وہ پہنائے گا. گویا علم چھپانا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو جب صحابی رسول سے سوال ہو رہا ہے تو وہ آگے سے بیان نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. تو گویا صحابہ کرام کثرت کے ساتھ، تابعین بھی آپ سے سوال کرتے تھے تو ان کے جواب میں پھر آپ کو احادیث بیان کرنا پڑتی تھی. اور دوسرا جواب اس کا یہ لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل، مال، جان، اولاد کے حوالے سے برکت کی دعا کی تھی، تو ان کی عمر کافی لمبی تھی. تو اتنے زیادہ عرصے کے اندر پھر کافی زیادہ احادیث بیان کرنا یہ تو بنتا تھا. لہذا یہ وجہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایات کثرت کے ساتھ ہیں، وگرنہ انہوں نے وہی خدشے کا اظہار کیا جو زبیر رضی اللہ عنہ نے خدشے کا اظہار کیا تھا. تو یہاں خلاصتاً یہی بات سمجھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ احادیث نقل کر کے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر بات سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر ہے تو بیان کریں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بہت سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.